بہرحال حق تمہارے اوپر ہر لحاظ سے ہر طرح سے کھول کھول کر واضح کر دیا. مزید آگے بڑھتے ہیں اور آگے اور پہلوؤں سے تمہارے اوپر کھول کھول کر واضح کرتے ہیں تاکہ تم میں سے کسی کے پاس بھی بھاگنے کا بہانہ نہ بچے. اب تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تم حق کے طلبگار ہو، اگر تم اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو، تو اپنے یہ جو تمہارا پپٹ ہے، یہ جو تمہارا خلیفہ ہے، یہ جو کارٹون ہے، اس کے پیچھے پڑو. اس کو کہو کہ تو خود کو اللہ کا نائب کہلواتا ہے زمین پر، تو خلیفۃ اللہ ہے، ذرا سامنے آ، احمد عیسیٰ کو جواب دے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر، اپنے آپ کو اللہ کا نائب ثابت کر. کیوں احمد عیسیٰ جوتے مار رہا ہے دبا دبا کے، اور صرف جوتے نہیں مار رہا، وہ کہہ رہا ہے نشان عبرت تمہیں بنایا جانے والا ہے، حق کہا گیا ہے. اسے کہو اگر تو حق پر ہے، یہ جماعت حق پر ہے، تو ثابت کو اسے حق پر ہے، احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کرے، احمد عیسیٰ کو اگر نہیں تو پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ جس مسیح کے نام پر ہمیں لوٹ رہا ہے، ہمیں لوٹ رہے ہو، وہ خود آ گیا ہے اور تم بلو میں گھس گئے ہو. ٹھیک ہے نا، پیچھے پڑو اپنے خلیفے کے. کم از کم جو اس کو مال آج تک کھلاتے رہے ہو، اسے کہو یہ مال ہی تمہارے حلال کر دے، ورنہ تمہارے ان خلیفوں کی مثال اس مرغے کی سی ہے، اس ککڑ کی سی ہے کہ جس کو مالک رات دن بادام کھلاتا رہا، طرح طرح کے کھانے کھلاتا رہا، زعفران کھلاتا رہا. جس دن لڑائی کی باری آئی تو بھاگ گیا. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں لڑنے والا نہیں ہوں، میں تو مال کھانے والا ہوں. یا یوں سمجھو اس کی مثال اس فقیر کی سی ہے. ٹھیک ہے، جو صدا لگا رہا تھا لوگوں کھیر دے دو، کھیر کھلا دو، کھیر کھلا دو، اللہ کے بندے کو کھیر کھلا دو، فقیر کو کھیر کھلا دو. ہوتا کیا ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ مر گیا، ادھر سے فقیر جو ہے وہ کھیر کی صدا لگا رہا ہے، کھیر کھانے کا بڑا دل کر رہا ہے، کوئی اللہ کا بندہ کھیر کھلا دے. بادشاہ مر گیا، اختلاف پیدا ہو گیا، نیا بادشاہ کس کو بنایا جائے. لہذا اتفاق ہوا کہ ہمارا بادشاہ وہ ہوگا جو سب سے پہلے صبح شہر میں داخل ہوگا. جو شخص سب سے پہلے شہر کے گیٹ سے اندر داخل ہوگا وہی ہمارا بادشاہ. کیا ہوتا ہے، سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور وہ فقیر جو کھیر کھانا چاہ رہا تھا وہ داخل ہوتا ہے. جیسے داخل ہوتا ہے عوام اسے سروں پر اٹھا لیتی ہے، اس کی تاج پوشی کی جاتی ہے. اب وہ حیران پریشانی ہے کیا ہو رہا ہے. اب یہ خبر دشمنوں کو پہنچ جاتی ہے، دشمن ممالک کو، دشمن ملک کو. بادشاہ مر گیا ہے اور اس کی جگہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیا گیا. دشمن ملک جو ہے وہ حملے کی منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا بادشاہ کے پاس خبر آتی ہے، بادشاہ سلامت، دشمن کو پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ مر گیا ہے اور نئی حکومت آئی ہے، نیا بادشاہ آیا ہے، تو وہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے. اب وہ جو فقیر تھا جس کو بادشاہ بنا دیا، اس فقیر نے کہا، اس بادشاہ نے کہا کہ بے فکر ہو جو، تم ایسا کرو ایک دیگ کھیر کی چڑھا دو. انہوں نے کھیر کی دیگ چڑھا دی، اس نے خود دبا کر کھیر کھائی. جب بچ گئی وہ ان کو کہا لو اب یہ تم بانٹ لو آپس میں اور کھاؤ موج کرو، اور فکر نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. اب وہ بڑے خوش، انہوں نے کہا ہمیں تو بڑا اللہ والا بادشاہ مل گیا، بڑا پہنچا ہوا ہے بھائی، اس کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور جو بچتا ہے تھوڑا بہت ہمیں بھی کھلا رہا ہے، ہم بھی اس کی وجہ سے تھوڑی موج کر لیتے ہیں، ہمارے ہونٹوں کو بھی، منہ کو بھی، ہماری زبان کو کھیر لگ جاتی ہے. لہذا پھر خبر آئی کہ بادشاہ سلامت فوجیں ادھر سے چل پڑی ہیں، دشمن فوجیں بارڈر کی طرف. خبر سننے کی دیر تھی، بادشاہ نے پھر کہا کھیر کی دیگ چڑھا دو. کھیر کی دیگ چڑھی، بادشاہ نے خود کھائی دبا کے. اس کے بعد جو بچی وزیروں میں بانٹی، کہا بانٹو، کھاؤ موج کرو، بے فکر ہو جاؤ. پھر خبر آئی فوجیں ملک کے اندر داخل ہو گئیں. بادشاہ نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، دیگ چڑھا دو بس کھیر کی. یوں خبریں آتی رہیں، کھیر کی دیگیں چڑھتی رہیں، بادشاہ سلامت موجیں لوٹتے رہے، کھیر کھاتے رہے، اور رعایا یہی سمجھتے رہی کہ ہمارے بادشاہ کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کوئی فکر ہی نہیں. یہ تو بس یہ چاہ رہے ہیں کہ بس فوجیں ان کے قریب آئیں، جیسے قریب ہیں یہ پھونک ماریں گے تو فوجیں اڑ جائیں گی. ٹھیک ہے، بڑے اللہ والے بادشاہ میں مل گئے ہیں. لہذا جب تک کہ فوجیں محل میں نہیں گھس گئیں، ملک کے اوپر قبضہ کر کے محل میں نہیں گھس گئیں، تب تک کھیر کی دیگیں پکتی رہیں اور بادشاہ سلامت کھاتے رہے. اور رعایا جو ہے
وہ اسی خوش فہمی میں مبتلا رہی کہ بھائی ہمارے بادشاہ کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہذا جیسے ہی فوجیں محل میں گھسیں تو بادشاہ سلامت نے اپنا وہ جولا پکڑا، ڈنڈا پکڑا، تو اس نے کہا لو فقیر تو آیا تھا کھیر کھانے، فقیر تو آیا تھا کھانے کھیر، سو خوب کھائی، اب تم جانو، تمہاری بادشاہت جانے، تمہارا ملک جانے اور تمہارا دشمن جانے۔ فقیر تو چلا۔ بالکل عین یہی مثال تمہاری اس خلیفہ کی ہے، تمہاری جماعت کی ہے۔ یہ تمہارے خلیفے تمہارا مال کھاتے رہے مسیح کے نام پر، حق کے نام پر، اور آج جب اپنے آپ کو مسیح، اس کی جماعت حق ثابت کرنے کی باری آئی تو بلوں میں گھس گئے۔ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا تو مقصد تھا مال کھانا، تمہارے مال لٹنا، تم بیوقوف لوگ، تمہیں بیوقوف بنا کے تمہارے دماغ کے ساتھ کھیلنا، کھلواڑ کرنا، تمہارے اموال لوٹنا، وہ ہم لوٹ رہے تھے۔ ہمیں کیا پتا مسیح کیا ہوتا ہے، کون مسیح، ہم نہیں جانتے کسی، ہم کس مسیح کا مقابلہ کریں، ہم کس کا مقابلہ کریں، ہم مقابلہ کرنے تھوڑی آئے تھے، ہم اس گدی پر مقابلے کے لیے تھوڑی بیٹھے تھے، حق اور باطل کی جنگ کے لیے تھوڑی بیٹھے تھے، ہم رب کے نمائندے تھوڑی تھے، ہمارا رب کے ساتھ تھوڑی تعلق ہے، وہ ہمارا تو مقصد ہے کھیر کھانا، تمہارے چندے کھانا، سو ہم نے دبا کے کھائے، اب تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، مسیح جانے، خود ہی مقابلے کرو، ادھر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے تمہارا خلیفہ، اتنا گہرا تعلق ہے تمہارے خلیفہ کا اللہ میاں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کہ احمد عیسیٰ نے تمہارے خلیفہ کے ساتھ ساتھ تمہارے اللہ میاں کو بھی فٹ بال بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے، گول پر گول کیا جا رہا ہے، اور تمہارا اللہ میاں ہے، تمہارا خلیفہ ہے، تمہاری جماعت ہے، فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ فرق کیوں پڑے؟ غیرت ہو تو فرق پڑے نا، ہے ہی بے غیرت، ٹھیک ہے؟ اور جان لو رب العالمین سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں ہے۔ اب رب آ گیا تمہارے سامنے، اب حق آ گیا تمہارے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اب آؤ مقابلہ کرو، جان لو یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے، یہ ہمارا رسول ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے مقابلے پر جسے تم اپنا رب کہتے ہو تو تمہیں اسے ثابت کرنا پڑے گا، لاؤ اسے سامنے، لاؤ میدان میں، اور جان لو مقابلہ نہیں کر سکتے تم لوگ اس لیے بہتر یہی ہے جب حق آ گیا ہے تو اپنی گردنیں جھکا لو، ورنہ یہ گردنیں ٹوٹیں گی۔ اب استکبار کو توڑنے والا آ گیا ہے، اکڑ کو توڑنے والا آ گیا ہے، جو خود جھک جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں جھکے گا کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان، آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔